بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ سادسہ میں ہے، اور آج انشاءاللہ پروردگار عالم کے خصوصی عنایت سے فصل چہارم کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فصل چہارم کو اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس فصل کے اندر یہ نقطہ بھی ثابت ہوگا کہ جسم مادے اور صورت سے مرکب ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو اسی فصل کے اندر جوہر کے تینوں انواع یعنی مادہ، صورت اور جسم بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور تیسری جہت سے اس فصل کو دیکھیں تو اس فصل میں تمرکز اور فوکس اس نقطے پر کیا جاتا ہے کہ مادہ اولا اور حیولا کو ثابت کیا جائے۔ یہ تمام زاویے نگاہ اس فصل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں اور اس مادہ اولا اور حیولا کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ دیکھیں، گزشتہ مباحث میں ہم مسلسل اس مادہ اولا اور حیولا کی حقیقت کے بارے میں اشارات کرتے آئے ہیں۔ یہاں پر مراد ہماری یہ ہے کہ مادہ اولا یعنی ایک ایسا جوہر کہ جس جوہر کی تمام حقیقت بالقوہ ہونا ہے، یعنی جسم کے اندر ایک ایسا جوہر پایا جاتا ہے کہ جس جوہر کی تمام حقیقت قابلیت محض ہے، قوہ محض ہے کہ بالقوہ ہے۔ یہ اس مادہ اولا کی جو تعریف عام طور پر کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ مثلا دیکھیں آغا، جو اجسام آپ کے سامنے ہیں، مثلا پانی کی مثال لے لیں۔ فی الحال یہ جو پانی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی ایک حقیقت ہے اور بالفعل ایک سیال چیز ہے، درست ہے۔ اچھا، اس پانی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس پانی کو آپ حرارت پہ رکھیں، آگ پر رکھیں، تو یہ پانی بخار کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پانی صورت بخاریہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اجسام جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تحولات، تغیرات اس قسم کے آتے رہتے ہیں۔ ایک صورت ہے پھر دوسری صورت کو قبول کرتا ہے، درست ہے آقا؟ جیسے مثلا یہ ٹیبل ہے میرے سامنے، اب یہ ٹیبل صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ اگر اس کو جلایا جائے تو خاکستر بن جائے، درست ہے، خاک بن جائے، خاکستر بن جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بالوجدان آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ خوب، اب یہاں پر گفتگو یہ ہے، اس نقطے کو مد نظر رکھیے گا۔ مثلا جب پانی کو آپ آگ پر رکھتے ہیں تو وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ بخار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ظاہر میں دو چیزیں ہیں، ایک پانی اور ایک بخار، درست ہے۔ یہ پانی جب بخار کی شکل اختیار کرتا ہے تو آپ وہاں پر کیا کہتے ہیں؟
آپ کہتے ہیں یہ بخار وہی پانی تھا کہ جس نے بخار کی شکل اختیار کی ہے، یہ بخار وہی پانی ہے جب تک اس نے بخار کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ تو اب یہاں پر یہ جو ظاہر میں آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک پانی اور ایک بخار، درست ہے؟ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس پانی اور بخار کے درمیان ایک مشترک شے بھی ہے، کیونکہ اگر ایک تیسری مشترک چیز دونوں کے اندر نہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بخار وہی پانی ہے؟ یہ پانی ہے جو بخار میں تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایک تیسری چیز آپ مشترک نہ مانیں کہ جو پانی اور بخار کے درمیان مشترک ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بخار وہی پانی ہے یا یہ پانی اس بخار میں تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ اگر فرض کریں کوئی تیسری مشترک چیز ان دونوں کے درمیان نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک پانی ہے اور ایک بخار ہے، یعنی جب تک پانی ہے تو بخار نامی چیز معدوم ہے۔ جب بخار ہمارے سامنے آتا ہے اگر ایک شے مشترک نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور قطع عدم سے ایک نئی چیز وجود میں آ گئی جس کو بخار کہتے ہیں۔ خوب اس بخار کو اس پانی کے ساتھ جوڑنے والی کون سی چیز ہے؟ حتماً ایک ایسا عنصر آپ مانے نا دونوں کے درمیان، ایک ایسا جوہر مانے نا جو اس بخار اور پانی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے، جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں یہ بخار اسی پانی سے بنا ہے یا پانی اس بخار میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کہ عام طور پر یہاں پر جو حکمائے مشاء ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آغا جان یہاں پر ایک جو صورت مائیہ ہے اور ایک صورت بخاریہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مشترک عنصر ہے جس مشترک عنصر کو ہم مادہ اولا کہتے ہیں، جس مشترک عنصر کو ہم حیولہ کہتے ہیں۔ جب تک پانی ہے تو یہ صورت مائیہ اس مادہ اولا کے اندر حال ہے اور حلول کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں، اور جب یہ پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے تو مادہ اولا اور وہ حیولہ وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ جب بخار آتا ہے تو اب وہ مادہ اولا اس صورت بخاریہ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں پر جو ہم نے کہا نا ایک ماء ہے، ایک بخار ہے، ایک تیسری چیز ہے کہ جس کو یہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ مادہ اولا کہتے ہیں، حیولہ کہتے ہیں، کہ جو حیولہ اس کی تمام حقیقت یہ ہے کہ وہ قابل محض ہے، قوت محض ہے، یعنی قابل محض ہے، مختلف صور کو قبول کرتا ہے۔ جب پانی ہے تو صورت مائیہ کو قبول کیا ہوا ہے، جب پانی کے بعد یہ پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے تو وہی مادہ اور حیولہ اولا اس صورت بخاریہ کو قبول کرتا ہے۔ اس شے کو ہم لوگ مادہ کہتے ہیں یا حیولہ کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ کسی حد تک تھوڑی تصویر روشن ہوئی ہوگی۔ اچھا، بات کی اور زیادہ وضاحت کے لیے تھوڑی سی اور توضیح عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ لوگ جو مادہ کہتے ہیں اور حیولہ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ فزکس اور کیمسٹری کے اندر جو مادہ بیان کرتے وہ والا مادہ مراد نہیں ہے، بلکہ ذکر کریں گے کہ فزکس اور کیمسٹری میں جس کو مادہ کہتے ہیں وہ مادہ ثانیہ ہے۔ ابھی ہماری گفتگو مادہ اولا میں ہے۔ فلسفے میں جو مادہ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں نا، اب یہاں پر جو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ فلاسفہ مشاء جو کہتے ہیں کہ ایک صورت مائیہ ہے اور ایک کیا ہے، یہاں پر صورت جسمیہ بھی ہے اور ایک مادہ اولا ہے۔ اچھا، اعلیٰ صورت نوعیہ وغیرہ کی میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں یہاں پر مادہ اولا ہے، ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ خارج میں واقعاً دو علیحدہ جز ہیں، دقت کیجیے گا، یہ بہت اہم مطلب ہے۔
جب یہ کہتے ہیں نا مادہ اولا اور حیولا، تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ خارج میں جو جسم ہے اس کے دو جز ہیں جداگانہ طریقے سے، ایک جز بنام صورت جسمیہ اور ایک دوسرا جز بنام حیول اولا، کہ آپ ان دونوں کو جداگانہ طریقوں سے دیکھیں، نہ ایسے نہیں ہے، دونوں کو جداگانہ طریقے سے آپ محسوس نہیں کر سکتے، درست ہے آغا جان؟ بلکہ خارج میں آپ کے پاس ایک ہی جسم ہے، درست ہے، خارج میں آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی جسم ہے، لیکن اگر دقت کریں تو اسی ایک ہی جسم کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی حیثیت فعلیت ہے کہ جس کے اعتبار سے مثلا آپ اس کو پانی کہتے ہیں، درست ہے، اس کو جسم کہتے ہیں، اس کی صورت فعلی بالفعل جو صورت ہے، صورت سے مراد بھی یہاں پر عزیز من وہ شیپ نہیں ہے، شکل نہیں ہے، یہ آپ کاتی نہ کیجئے گا۔ بہت ساری جگہوں پر جب ہم صورت کہتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے صورت یعنی وہ شیپ کی بات نہیں کریں، صورت یعنی اس جسم کی فعلیت کس کے ساتھ ہے؟ اس جسم کی فعلیت اس پانی کے ساتھ ہے، مائیت کے ساتھ ہے، درست ہے۔ اور دوسرا عنصر اس کے اندر حیثیت بالقوہ ہے، یہ جو حیثیت بالقوہ ہے یعنی اس کے اندر استعداد ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ جو بالفعل جسم اس طریقے سے ہے وہ دوسری صورتوں کو قبول کر سکتا ہے، درست ہے آغا جان؟ تو یہ حکمہ مشاء کہتے ہیں کہ آغا جان جسم کی حیثیت فعلیت کو صورت تشکیل دیتی ہے، اور اس کے اندر جو حیثیت قابلیت ہے، قابل ہے، قابلیت والی جو حیثیت ہے وہ حیول اولا اور مادہ تشکیل دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر مادے سے کیا مراد ہے؟ پس یہ جو حیثیت بالقوہ ہونا ہے، حیثیت قابل ہونا ہے، واقعاً حقیقتاً آغا یہ جسم مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جسم مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کیسے صلاحیت رکھتا ہے؟ تو حکمہ مشاء کہتے ہیں کہ یہ جسم جو مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پانی بخار بن سکتا ہے، لکڑی خاک بن سکتی ہے، مٹی مثلا فلاں بن سکتی ہے، ایسے یہ جو مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے جسم کے اندر، وہ اس کے اس مادہ اولا اور حیولا کی وجہ سے ہے۔ پس حیولا یعنی جسم کی وہ حیثیت کہ جس حیثیت کے ذریعے سے جسم مختلف صورتوں کو قبول کرتا ہے، یہ حیولا کا مختصر بیان کہ مادہ اولا اور حیولا کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جب خارج میں آتے ہیں، جتنے بھی اجسام ہمارے سامنے ہیں آغا، خارج میں آپ جسم مطلق کو نہیں دیکھ سکتے، دقت کیجئے گا کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، خارج میں آپ جسم مطلق کو نہیں دیکھ سکتے، جسم مطلق اسی جنس کی طرح حیثیت رکھتا ہے، مثلا حیوان، ہم نے مرحلے پنجم میں ذکر کیا تھا نا، جو حیوان جنس ہے وہ مبہم ہے، اس کا اپنا تحصل جداگانہ نہیں ہے، بلکہ حیوان یا ناطق کے ذریعے سے تحصل رکھتا ہے، یا ساحل کے ذریعے سے تحصل رکھتا ہے، یا ناحق کے ذریعے سے تحصل رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ حیوان جنسی کو دیکھنا چاہیں متحصلاً تو یا آپ انسان کو دیکھیں گے، یا گدھے کو دیکھیں گے، یا گھوڑے کو دیکھیں گے، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے ضمن میں وہ حیوان تحصل رکھتا ہے، یہ ہم لوگ جنس کے باعث میں آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز من یہاں پر جو ہم جسم مطلق کہتے ہیں، جسم مطلق بھی اسی حیوان کی طرح ہے، اس کا اپنا جداگانہ تحصل نہیں ہے، اس اعتبار سے جنس کی طرح مبہم ہے۔ اگر آپ اس جسم مطلق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جسم مطلق کا تحصل مختلف صور نوعیہ کے ذیل میں ہے،
مثلاً اگر آپ جسم کا تحصل دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ پانی کے ضمن میں ہوگا، یا وہ مٹی کے ضمن میں ہوگا، یا وہ ہوا کے ضمن میں ہوگا، یا وہ آتش کے ضمن میں ہوگا، یا ان صور نوعیہ کے ضمن میں ہوگا جو آب، پانی، مٹی، ہوا، آگ، ان سے مرکب ہو کر چیزیں بنتی ہیں۔ جسم آپ کو ان کے ذیل میں ملے گا، متحصل شدہ جسم آپ کو انہی انواع کے ذیل میں ملے گا۔ خلاصہ کلام کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پانی آپ کے سامنے ہے، فلسفی نقطۂ نگاہ سے، حالانکہ حکمائے قدیم کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی طبیعیون کی میں بات کر رہا ہوں، تفصیلات میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن فی الحال اگر ان حکمائے طبیعیون کی بات کو عرض کروں تو ان کی نظر میں یہ جو پانی آپ کے سامنے، در حقیقت یہاں پر 3 جواہر موجود ہے۔ کتنے جواہر موجود ہے؟ 3 جواہر موجود ہے۔ ایک مادہ اولا اور حیولہ جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک صورت جسمیہ کہ جو امتداد جوہری رکھتی ہے، یعنی طول و عرض و عمق، اور تیسری چیز صورت نوعیہ کہ جس کو آپ یہاں پر ماء کہتے ہیں۔ پس ان حکمائے طبیعیون کے نظر، ان کے نقطۂ نگاہ کے اعتبار سے جب آپ پانی کہتے ہیں، یہاں پر 3 جواہر موجود ہیں، حیولہ اولا، صورت جسمیہ اور صورت مائیہ۔ یہ 3 جواہر موجود ہیں۔ خارج میں ایک چیز ہے، جب عقل انسانی آ کر اس کو تحلیل کرتی ہے تو یہ 3 جواہر ہے، مادہ اولا، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ۔ اچھا، اس مادہ اولا کا کام کیا ہے؟ مادہ اولا فقط قوہ محض ہے، فقط قابلیت محض ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ اولا۔ صورت جسمیہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ اس کے امتداد جوہری کا پتہ دیتی ہے۔ صورت جسمیہ یعنی ایک ایسا جوہر ممتد کہ جو ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، طول و عرض و عمق رکھتا ہے۔ صورت جسمیہ فقط اس کو بیان کرتی ہے۔ اچھا، صورت نوعیہ کس کو بیان کرتی ہے؟ صورت نوعیہ بیان کرتی ہے کہ آغا یہ جو مادہ اولا ہے، یہ جو صورت جسمیہ ہے، اس کی یہ ایک خاص نوع ہے۔ پانی کے کچھ ایسے مخصوص آثار ہیں کہ جو آپ کو مٹی میں نہیں ملیں گے، پانی کے ایسے مخصوص آثار ہیں جو ہوا میں نہیں ہیں، پانی کے ایسے مخصوص آثار ہیں جو آتش میں نہیں ہیں۔ درست ہے؟ یہ جو خاص مخصوص آثار ہیں یہ اس صورت نوعیہ کے ضمن میں، کہ جس کو آپ صورت مائیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا تقریباً اس بات کا بیان کہ ہمارے پاس یہ جو عناصر ہیں کہ ان کے بارے میں انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ بعد میں جو صور نوعیہ کی فصل آ رہی ہے میں وہاں پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن یہاں پر صرف اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے پانی ہے، حقیقت میں یہاں پر 3 جواہر ہے۔ مادہ اولا ہے کہ جو اس کی قابلیت محض کو بیان کر رہا ہے کہ یہ اس اعتبار سے مختلف صورتوں کو قبول کرتا ہے۔ صورت جسمیہ اس کے جوہر ممتد ہونے کو بیان کرتا ہے کہ یہ طول و عرض و عمق رکھتا ہے، درست ہے، اور صورت نوعیہ اس کے مخصوص آثار کو بیان کر رہی ہے۔ ایک اور نقطہ بھی یہاں پر سن لیں کہ انشاءاللہ بعد والے کوئے اور فعل کے باعث میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ حکمائے مشاء، جو پرانے حکمائے مشاء تھے، وہ کہتے تھے کہ آغا یہ جو مادہ اولا ہے کہ جس نے صورت جسمیہ کو قبول کیا ہے، درست ہے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں مادہ اولا کو ہم کہتے ہیں جو صورت جسمیہ کو قبول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیولہ، یا اس کو کہتے ہیں مادہ اولا۔ لیکن یہ مادہ اولا اور صورت جسمیہ دونوں مل کر قابل بنتے ہیں صورت نوعیہ کے لیے۔ یہاں پر یہ لوگ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ پس یہ مادہ اولا اور صورت جسمیہ جو دونوں مل کر صورت نوعیہ کو قبول کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر مادہ ثانیہ بنتے ہیں۔
کیا بنتے ہیں آغا؟ مادہ ثانیہ بنتے ہیں. کس کے لیے؟ صورت نوعیہ کے لیے. کہ بعد میں عرض کریں گے مادہ ثانیہ یعنی جو مادہ اولی نہ ہو. مادہ ثانیہ یعنی جو مادہ اولی نہیں ہے. مادہ اولی وہ حیولہ ہے. مادہ اولی وہ قابل محض ہے. مادہ اولی وہ حیولہ ہے کہ جو صورت جسمیہ کو قبول کرتا ہے. لیکن عرض کیا کہ صورت جسمیہ ہمارے پاس جنسی حیثیت رکھتی ہے، ابہام کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے پاس خارج میں ایسا کوئی بھی جسم نہیں ہے جو فقط اور فقط مادہ اولا اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو. ایسا کوئی جسم نہیں دکھا سکتے. بلکہ ہمارے پاس جتنے بھی خارج میں اجسام ہیں وہ جسم مطلق کی شکل میں نہیں ہے، مختلف صور نوعیہ کی شکل میں، یا پانی ہے یا مٹی ہے یا آگ ہے یا ہوا ہے. تو ان صور نوعیہ کے لیے جو مادہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادہ ثانیہ، یعنی حیولہ اور صورت جسمیہ دونوں مل کر مادہ بن رہے ہیں صورت نوعیہ کے لیے. اچھا، یہ تقریباً ان اصطلاحات کی وضاحت تھی. درست. مرحوم علامہ اس فصل کے اندر اولاً جس نقطے پر تمرکز کرتے ہیں وہ اس مادہ اولا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ حیولہ، وہ جو حیولہ ہے یا مادہ اولا ہے اس کو مرحوم علامہ یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. درست ہے. اچھا، اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ اس کو ثابت کرتے ہیں برہان قوے و فعل کے ذریعے سے. مادہ اولا کے اس بات کے لیے معمولاً حکمائے مشاء کی کتابوں کے اندر جو براہین ذکر کیے جاتے ہیں وہ دو برہان ہیں. ایک برہان فصل و وصل ہے اور دوسرا برہان قوہ و فعل ہے. مرحوم علامہ یہاں پر برہان قوہ و فعل کو ذکر کر رہے ہیں، جبکہ شرح منظومہ کے اندر یا اسفار کے اندر یا اشارات کے اندر یا جو اور کتابیں ان کتابوں کے اندر برہان وصل و فصل کو بھی ذکر کرتے ہیں اور برہان قوے و فعل کو بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن علامہ یہاں پر برہان قوے و فعل کو ذکر کر رہے ہیں، برہان وصل و فصل کو ذکر نہیں کر رہے. اچھا، برہان قوے و فعل کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے. تقریباً میرے بیان سے وہ برہان بھی روشن ہو گیا، لیکن اگر اس کو دلیل کی شکل میں، برہان کی شکل میں پیش کیا جائے تو ایسے ہے. اگر جو بھی ہمارے سامنے جسم ہے اس جسم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس جسم کے اندر ایک حیثیت ہے امتداد جوہری کی. درست ہے. کون سی حیثیت ہے؟ امتداد جوہری. اگر اس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے. اس حیثیت کے اعتبار سے اگر آپ جسم کو دیکھیں تو جسم ایک شیء بالفعل ہے. جسم اس عنوان سے کہ امتدادات ثلاث یعنی طول و عرض و عمق رکھتا ہے، اس اعتبار سے جسم بالفعل ہے. دوسرے اعتبار سے اسی جسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا اس جسم پر مختلف صور نوعیہ ملحق ہو سکتی ہیں. مثلا یہی پانی، درست ہے، اس حیثیت سے کہ ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے بالفعل، لیکن یہی پانی بخار بن سکتا ہے. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ جسم ایک امر بالقوہ ہے. اس حیثیت سے کہ اس کے اندر ابعاد ثلاثہ پائے جاتے ہیں، تینوں ابعاد پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے امر بالفعل ہے. اس حیثیت سے کہ مختلف صور نوعیہ کو قبول کر سکتا ہے، امر بالقوہ ہے. تو اب برہان اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ بابا حیثیت بالفعل اور حیثیت بالقوہ دو علیحدہ علیحدہ حیثیت ہے. حیثیت بالفعل وجدان اور دارائی کو بیان کرتا ہے، حیثیت بالقوہ فقدان اور ناداری کو بیان کرتا ہے. ماء اور پانی کے اندر جو حیثیت بالفعل ہے کہ یہ ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، اس اعتبار سے یہ ایک شے کا واجد ہے کہ اس کے لیے واقعاً طول و عرض و عمق بالفعل ہے، اس اعتبار سے واجد ہے. لیکن یہی پانی بخار بن سکتا ہے. جب تک یہ پانی ہے بخار نہیں بنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بخار کی نسبت سے فاقد ہے. جب تک پانی ہے تو یہ بخار نہیں ہے. تو پس یہ بالقوہ ہونا فقدان کا ملازم ہے، ناداری کو بیان کرتا ہے، اور حیثیت بالفعل وجدان اور دارائی کو بیان کرتا ہے. اور واضح سی بات ہے کہ ایک ہی شے ایک ہی حیثیت سے واجد بھی ہو اور فاقد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
اگر جسم کے اندر آپ ان دو چیزوں کو نہ مانیں کہ ایک اعتبار سے وہ بالفعل ہو اور دوسرے اعتبار سے بالقوہ ہو، اگر ان دو حیثیتوں کو، ان دو جہتوں کو اگر نہ مانے، ان دو چیزوں کو نہ مانے، تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے حیثیت بالفعل بھی ہو اور وہی شے حیثیت بالقوہ بھی ہو، اور ایک ہی شے حیثیت بالفعل بھی ہو اور حیثیت بالقوہ بھی ہو، یہ متناقض ہے، کیونکہ حیثیت بالفعل یعنی وجدان، حیثیت بالقوہ یعنی فقدان۔ اب ایک ہی شے ایک ہی حیثیت سے وجدان یعنی دارائی بھی رکھتی ہو اور فقدان یعنی ناداری بھی رکھتی ہو، نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، کہ ایک چیز کے اعتبار سے یہ بالفعل ہے اور دوسری چیز کے اعتبار سے بالقوہ ہے۔ جس چیز کے اعتبار سے یہ بالفعل ہے اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں، اور جس چیز کے اعتبار سے یہ بالقوہ ہے اس کو حیولہ اولا کہتے ہیں۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل الرابع فی اثبات المادۃ الاولی، فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل مادہ اولا کے اثبات میں، وصورت الجسمیہ، اور صورت جسمیہ کے اثبات میں۔ قہراً ان دونوں کے اثبات سے جسم بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے، ان الجسم من حیث هو جسم، فرماتے ہیں کہ جسم اس اعتبار سے کہ جسم ہے، یعنی کیا، وَنَأْنِي بِهِ، ہم اس سے مراد لیتے ہیں ما وہ چیز کہ يحدث فيه الامتداد الجرمی اولا وبالذات، جسم یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر امتداد جرمی ہے، اولا وبالذات، اولا وبالذات امتداد اس کے لیے ہے۔ حالا پھر ثانیاً وبالعراض ہم کہیں گے کہ جو مثلا اس کے عوارض ہیں ان کے لیے بھی امتداد آ جاتا ہے، یا دوسری چیزوں کے لیے بھی امتداد آ جاتا ہے، وہ ثانیاً وبالعرض ہے۔ وگرنہ اولاً وبالذات اس جوہر ممتد کہ جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے، ہماری جسم سے مراد یہ چیز ہے۔ فرماتے ہیں جسم من حیث هو جسم امر بالفعل، یعنی واقعاً ایک ایسا جوہر ممتد ہے کہ جس میں بالفعل طول و عرض و عمق رہتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الصُّوَرِ النَّوْعِيَّةِ وَلَوَاحِقُهَا أَمْرٌ بِالْقُوَّةِ، اور جسم کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس جسم کے ساتھ ملاق ہوتی ہیں صور نوعیہ میں سے کوئی شے، یا صور نوعیہ کے لواحقات میں سے، عوارض وغیرہ جو بعد میں بحثیں آئیں گی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جسم ایک امر بالقوہ ہے۔ اگر جسم بذات خود امتدادات ثلاث کے اعتبار سے ایک شیء بالفعل ہے، لیکن اسی امتدادات ثلاث پر صور نوعیہ اور عوارض لاحق ہو سکتے، اس اعتبار سے امر بالقوہ ہے۔ بس جسم کے اندر حیثیت بالفعل بھی ہے اور حیثیت بالقوہ بھی ہے۔ وحیثیت الفعل غیر حیثیت القوہ، اور واضح سی بات ہے کہ حیثیت فعلیت اور حیثیت قوت دو علیحدہ علیحدہ حیثیت ہے، کیونکہ لأن الفعل متقوم بالوجدان، فعلیت وجدان اور دارائی کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ یوں ہے۔ والقوہ، اور حیثیت قوت جو ہے وہ کیا ہے، متقومۃ بالفقدان، ناداری اور نہ ہونے کو بیان کرتا ہے، وہ چیز نہیں ہے، لہذا ہم کہتے ہیں یہ بالقوہ ہے۔ پس ففی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس جسم کے اندر ففی ہے جوہرن، ایک ایسا جوہر ہے کہ ہوا قوت صور الجسمانیہ، کہ جو جوہر صور جسمیہ کی قوت ہے اس کا قابل ہے، بحیث انہو لیس لہم من الفعلیت الا فعلیت انہو قوت محضہ، یعنی وہ جو جوہر ہے صورت جسمیہ کی نسبت سے قابل اور قوت ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے لیے کوئی فعلیت نہیں ہے۔
اب ایسے نہیں ہے کہ اس امتدادات ثلاث کے مقابلے میں جدا گانا تحصل ہو اور جدا گانا فعلیت ہو جو اس کے بغل میں ہو، نہ 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 نہ، اس کے لیے کوئی فعلیت نہیں ہے، مگر فقط اس کی اتنی فعلیت ہے کہ وہ قابل محض ہے، یعنی اس کے اندر فقط قابلیت محض ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَذَا نَحْوُ وُجُودِهَا، اور اس جوہر کا نحوہ وجودی یہی ہے، اس کے وجود کی کیفیت یہی ہے کہ یہ قابل محض ہے، یہ قوت محض ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالْجِسْمِيَّةُ الَّتِي بِهَا الْفِعْلِيَّةُ صُورَةٌ مُقَوِّمَةٌ لَهَا، اور بلے فَفِيهِ جوہر کہ ہوا قوت الصور الجسمانیہ، اور اسی طریقے سے ففیہ جوہر کہ ہوا الجسمیہ، وہ جوہر کیا ہے؟ جسمیت ہے، کہ التی بہل فعلیت، کہ جس جسمیت کے ذریعے سے فعلیت ہے، اس جسمیت کے اعتبار سے صورت مقومۃ لہا، ایک ایسی صورت ہے کہ جو اس کو قوام دینے والی ہے۔ اس قوہ محض کا قوام، اس حیولہ اولا کا قوام اس صورت جسمیہ کے ذریعے سے ہے۔ بقول مرحوم علامہ کے بعض مقامات پر مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مادہ اولا ہے اس بڑھیا کی مانند ہے کہ جس کا چہرہ اتنا زشت اور گندا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے چہرے سے حجاب اور پردہ نہیں ہٹاتی، جیسے ایک حجاب اور پردہ ہٹائیں گے تو پھر اس پر دوسرا آئے گا، پھر اس پر تیسرا آئے گا، پھر اس پر چوتھا آئے گا، یعنی کبھی بھی آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ مادہ اولا اور حیولا بھی وہی بڑھیا ہے، وہی بڑھیا ہے کہ جو کبھی بھی اپنے چہرے سے حجاب صورت کو ہٹا نہیں سکتی، کسی نہ کسی صورت کے حجاب میں ہے، کہ انشاءاللہ اس بات کو دقیق طریقے سے سمجھیں۔ اس کے بہت سارے آثار ہیں اور اس کے بہت سارے نتائج ہیں ہمارے لیے۔ فتبین، خلاصہ کلام، ان الجسم مؤلف من مادۃ و صورت جسمیہ، اگر جسم مؤلف ہے مادے سے اور صورت جسمیہ سے، والمجموع المرکب منہما هو الجسم، اور اس مادے اور صورت سے جو مرکب ہوتا ہے اس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ عرض کیا تھا 5ویں مرحلے میں کہ یہ جسم میں جو ترکیب ہے مادے اور صورت کی، یہ ترکیب اتحادی ہے، یعنی خارج میں آپ کے پاس دو متحصل اور جداگانہ اجزاء نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ دو جداگانہ متحصل اجزاء ہو، نہ، ایک ہی شیء واحد ہے، لیکن اسی شیء واحد کے اندر دو حیثیتیں ہیں، جب ان کو آپ تحلیل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ تتمتون، آخر میں تتمہ ذکر کرتے فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَادَّةُ الشَّائِعَةُ فِي الْمَوْجُودَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ جَمِيعًا، فرماتے ہیں یہ مادہ کہ جو تمام موجودات جسمانیہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، وَتُسَمَّى الْمَادَّةَ الْأُولَى، اس کو مادہ فَهَذِهِ هِيَ الْمَادَّةُ، یہی مادہ ہے، ایسے فَهَذِهِ هِيَ الْمَادَّةُ الشَّائِعَةُ، اور یہ یہی مادہ ہے کہ جو شیوع رکھتا ہے تمام موجودات جسمانیہ کے اندر۔ وَتُسَمَّى الْمَادَّةَ الْأُولَى، اس کو مادہ اولا کہتے ہیں یا حیولہ اولا بھی کہتے ہیں۔ ثُمَّ هِيَ، پھر فرماتے ہیں کہ یہ مادہ اولا مع صورت الجسمیہ، صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر خود مادۃ قابلۃ للصور النوعیۃ اللاحقہ، یہ بعد والی جو صور نوعیہ ہیں ان کے لیے مادہ بنتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں مادہ ثانیہ۔ دیکھیں یہاں پر مادہ ثانیہ سے مراد یعنی ما لیس باولا یا ما لیس باولی، جو اولی نہ ہو اولا نہ ہو وہ مراد ہے۔ ہو سکتا ہے مادہ ثانیہ ہو، ثالثہ ہو، رابعہ ہو، ان تمام مواد کو ہم مادہ ثانیہ کہتے ہیں، درست ہے۔ پس یہ جو مادہ اولا صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر صورت نوعیہ کو قبول کرتا ہے اس کو مادہ ثانیہ کہتے ہیں۔ ثم ہی مع صورت الجسمیت مادۃ قابلۃ للصور النوعیۃ اللاحقہ، بعد میں آنے والی صور نوعیہ کے لیے مادہ بنتا ہے۔ وَتُسَمَّى الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ، اس کو مادہ ثانیہ کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین،